آپ دانوں کو کور کرتے ہیں، ان کے انٹرویوز کرتے ہیں، اس نظام کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، تو یہ جو نظام ہے کیا اس کی جو ڈاؤن فال ہے وہ وہی لوگ ہیں جو اس نظام کے بینیفیشری ہیں، یا پھر اس نظام کے اندر ایسی خامیاں ہیں کہ کوئی اچھا بندہ بھی آ جائے گا تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گا؟ شکریہ اطہر صاحب. دیکھیں آپ خود ان چیزوں سے واقف ہیں کہ حکومتیں ہمارے ہاں ان کی پرفارمنس کیا ہوتی ہے، ان کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں سیاسی حکومتیں بنتی کیسے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ نظام کے اندر بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں لائی جاتی ہیں. اگر آپ کا نظام ڈیلیور نہ کر رہا ہو تو آپ اپنے نظام کو بھی اس کو تشکیل نو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہاں جو ہے وہ پرفارمنس بہتر ہو سکتی ہے، کیسے جو ہے وہ ڈیلیور کیا جا سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں شاید دونوں مسائل ہیں. ایک ہمارے ہاں کہیں نہ کہیں سسٹم کی خرابیاں موجود ہیں جو کسی راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، اور دوسری طرف ہم شاید سیلف سینٹرڈ قسم کے لوگ ہیں. ہماری ذاتی خواہشات، ہماری ذاتی مفادات اور ہماری ذاتی جو ترجیحات ہیں وہ ریاست کے اوپر اور عوام کے مفاد سے بڑھ کر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیشہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا موجودہ نظام حکومت فیل ہو چکا ہے؟ کیا موجودہ نظام حکومت جو ہے وہ عوام کی مسائل حل کرنے میں کوئی بہتر معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں پارلیمانی نظام ہو، صدارتی نظام ہو، خلافت کا نظام ہو، یہ سارے نظام وضع کیے جاتے ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، انصاف کی فراہمی کے لیے، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے، اس ملک کی اکانومی کو رن کرنے کے لیے، اور ایک جو ریاست ہوتی ہے اس ریاست کے خود و خال کو، اس کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے. ان نظام میں اگر کہیں خرابی ہے اس کو درست کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں شاید دوسرا مسئلہ بہت بڑا ہے. وہ مسئلہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی خواہشات کے اوپر جو ہے وہ عوام کی خواہشات قربان کر دیتے ہیں. 76 برسوں میں آپ نے دیکھا سیاست تجارت بن گئی، سیاست کاروبار بن گئی. جس کے پاس پیسہ ہے وہ سیاست میں آ سکتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ سیاست میں نہیں آ سکتا، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا. اور سیاسی جماعتوں کے پاس بھی ان لوگوں کی حیثیت اور مرتبہ ہے جن کے پاس مال و دولت ہے. جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے اس کے لیے سیاسی میدان میں کسی اچھی پوزیشن پہ آنا یا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سوچ رکھنا یہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر. ٹھیک. ملک صاحب اب یہ دیکھیں اگر نظام کی تبدیلی ہو، اور کچھ یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بحث چل رہی ہے کہ جی خلافت کا نظام آنا چاہیے، اور ہم نے ماضی میں دیکھا جو خلافت کا بہترین نظام تھا اس نے ڈیلیور کیا، عوام خوش تھی، خلیفہ سے بھی لوگ کوسچن کر لیتے تھے. لیکن ایک یہ کوسچن بھی ہے پھر میرے اور آپ جیسے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کی باتیں مان لی تو انہوں نے تو آ کے میڈیا ہی بند کر دینا ہے، تو پھر کیا ہم کریں گے اگر ایسا نظام آ گیا تو؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو ابھی اشتیاق صاحب بھی بات کر رہے تھے اور عباسی صاحب نے بات کی، بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ایک اسلامی ملک کے اندر اس بات کا تصور نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی قانون سازی کی جائے جو قرآن و سنت سے متصادم ہو. اور یہی ہمارا آئین کہتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر آپ کے ملک کا جو گورننس کا ہم نے نظام بنانے کی کوشش کی ہے. جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں عباسی صاحب، جس کا اکثر تذکرہ بھی کرتے ہیں، خلافت کیا ہے؟ خلافت بھی ایک میکنزم آف گورننس ہے. لیکن سوچ کیا کار فرما تھی خلافت کے اندر؟ خلافت کی سوچ یہ کار فرما تھی کہ کوئی اس عہدے کا لالچ نہیں تھا کسی کو، کوئی اس کی شان و شوکت کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، کوئی اپنے مال و دولت میں اضافے کے لیے اس اقتدار کو استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ کنسپٹ یہ تھا کہ یہ عوام کی خدمت ہے، عوام کی خوشحالی کے لیے، ایک بہتر فلاحی معاشرے کی تشکیل کے لیے خلیفہ وقت کام کرے گا. اور خلیفہ وقت جواب دہ ہوگا، وہ لوگوں سے جواب نہیں لے گا بلکہ خود بھی جواب دہ ہوگا. وہ بتائے گا میرے ذرائع آمدن کیا ہے، وہ بتائے گا کہ میں نے اگر کوئی غلط کام کیا تو اس کی وہ توجیہ پیش کرے گا. لیکن ہمارے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ جو بااختیار لوگ ہیں انہوں نے اپنے خلاف ہونے والی باز پرس کو ختم کر دیا. آپ تصور کیجئے نا کہ ایک ہمارے ہاں عدالت بھی یہ چاہتی ہے کہ ان کا آڈٹ نہ ہو. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فائنینشیل آڈٹس نہ ہو. اور پھر سیاست میں جو ہم وتیرہ اختیار کر چکے ہیں، عباسی صاحب نے بھی بڑا اس پہ گورننس کے اوپر کام کیا ہے، ہم تو یہ کر چکے ہیں کہ سیاست کو باقاعدہ کاروبار کی شکل دے دی ہم نے کہ یعنی میں اس لیے الیکشن جیتنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے کاروبار کو وسعت دینی ہے، مجھے مختلف پرمٹ حاصل کرنے ہیں، مختلف فیسلٹیز لینی ہے. اور یہ 76 برسوں میں ہوتا آیا ہے. دیکھیں نا، جس توشہ خانہ کے ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ توشہ خانہ سے چیزیں لے لی گئی،
تصور یہ ہونا چاہیے تھا کہ توشہ خانے سے اگر کسی نے کوئی چیز لینی ہے تو اس کی پوری قیمت ادا کر لی جاتی. اس کے لیے بھی سیاستدانوں نے اپنے لیے مارجن رکھ دیا کہ نہیں جی اتنے % دے دیں اور چیزیں لے لیں. یعنی بجائے اس کے کہ جو عمرا ہیں, آپ کے امیر لوگ ہیں حکومت میں, وہ بیٹھے رہے, ہمیشہ سے حکومتیں ان کے پاس رہیں, انہوں نے اپنے لیے سہولت ڈھونڈی کہ توشہ خانہ میں آنے والے مال کو اپنے گھر لے کر چلے جائیں. حالانکہ انکار کر دینا چاہیے کسی حکمران کو اگر اسے توشہ خانہ سے کوئی چیز ملتی بھی ہے. پھر خاص طور پہ آج کے دور کی ہم بات کریں جب حکمرانی عمرا کے پاس ہے, حکمرانی ان لوگوں کے پاس ہے جن کے پاس مال و دولت ہے, کم از کم وہ ان چیزوں سے دور چلے جاتے ہیں. لیکن میں نے جیسے کہ پہلے عرض کی کہ ہمارے ہاں گورننس کا جو نظام موجود ہے اس کو بنایا اس لیے گیا ہے کہ اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اپنی دولت میں اضافہ کیا جائے. اور آپ تصور کریں, میں مانتا ہوں سیکورٹی کے مسائل ہیں پاکستان کے اندر, لیکن کیا کسی ایک شخص کی سیکورٹی کے لیے 40-50 گاڑیاں درکار ہوتی ہیں؟ آپ اس کے بارے میں پوچھ کے دیکھ لیجئے گا, وہ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ نہیں سیکورٹی تو ہے, ضروری ہے, لیکن ساتھ پروٹوکول بھی چاہیے. یہ جو پروٹوکول کی عادت ہمیں پڑ گئی ہے, اس نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ملک صاحب, یہاں پہ نظام کے حوالے سے ہم نے بڑی باتیں کی کہ نظام نے یہ ڈیلیور نہیں کیا, یہ خرابیاں ہیں, اس کو اصل شکل میں تو ہم نے چلنے ہی نہیں دیا. یہاں پہ جو آئین کہتا ہے اس کے اوپر تو عمل درآمد نہیں ہوتا, تو پھر مسئلہ آئین یا نظام تو نہیں ہے, مسئلہ تو لوگوں کا کردار ہے. دیکھیں, بنیادی طور پہ پاکستان نظاموں کی ایک تجربہ گاہ ہے. ہم نے آمریت دیکھی, ہم نے صدارتی نظام دیکھا, ہم نے پارلیمانی نظام جمہوریت دیکھا, ہم نے 58(2)B کے ساتھ جمہوریت کو دیکھا, ہم نے آئین بنتے اور ہم نے آئین جو ہے وہ توڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھا. در حقیقت ہم کبھی یہ طے نہیں کر پائے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھ رہے ہیں. اس کی بنیادی مسئلہ وہی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, نیت کا مسئلہ ہے. آپ ٹھیک کرنا نہیں چاہتے, جن کے ہاتھ میں اختیار ہے, جو فیصلے کرتے ہیں, وہ ان چیزوں کو درست کرنا ان کے لیے اس لیے مشکل ہے کہ پھر ان کی دکانداری بند ہو جائے گی. اب جو ڈاکٹر صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں, باسی صاحب ذکر کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, آپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, آپ کے پاس دیانتدار لوگ موجود ہیں, آپ کے پاس محب وطن لوگ موجود ہیں, لیکن ان کی ضرورت حکمرانوں کو نہیں ہے. حکمرانوں کو ایسے افسران چاہیے, ایسے لوگ چاہیے یا خوشامد کرنے والے ہوں, یا ان کی کرپشن میں ان کے ساتھ حصے دار ہوں, یا ان کی برائیوں کے اوپر خاموش رہنے والے ہوں. ابھی آپ میڈیا کا ذکر بھی کر رہے تھے. میڈیا, سیاستدان کون سا میڈیا چاہتا ہے؟ ہر حکومت چاہتی ہے میڈیا ان کی خوشامد کرے, ان کی تعریفیں کرے, ان کی کسی کمزوری کی نشاندہی نہ کرے, اور اگر نشاندہی کرے تو پھر حکومت سمجھتی ہے کہ یہ میڈیا جو ہے وہ آزاد نہیں ہونا چاہیے. میڈیا کا کام کیا ہے؟ میڈیا کیا کرتا ہے؟ میڈیا بھی اسی دوڑ کے اندر, اسی جو ہے اس میں شامل ہو چکا ہے. وہ کمرشلزم کا شکار ہو گیا ہے. اسے بڑے گروپس کے خلاف خبر آپ نہیں چلا سکتے, بڑے مالیاتی اداروں کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ فیک نیوز پھیلا کر, جھوٹ پھیلا کر اپنی پسندیدہ سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں. اس سے سوسائٹی کے اندر ایک ایسا کیوس پیدا ہوتا ہے جس کا نقصان الٹیمیٹلی آپ کی اکانومی کو ہوتا ہے. آپ کی معیشت کو نقصان جو ہے وہ عام آدمی کی زندگی پر اثر ڈالتا ہے, لیکن ہم اس کو استعمال کیے جا رہے ہیں. دیکھیں, جہاں رسپانسبلٹی میڈیا کی ہے, جہاں حکومت کی ہے, وہاں سوسائٹی کی ذمہ داری بھی ہے. جس سوسائٹی کے اندر چور کو چور نہ کہا جائے, جس سوسائٹی کے اندر ادویات میں ملاوٹ کرنے والے کو یہ نہ کہا جائے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے, اور کوئی آواز نہ اٹھے. آپ دیکھیں کتنی آوازیں اٹھتی ہیں. ہم حکمرانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, سیاستدانوں کی رہائی کے لیے باہر نکلتے ہیں, ہم اپنے سیاسی رہنما کے جو ہے اس کے پیچھے نعرے لگاتے ہیں. لیکن یہ جو بات ابھی ہوئی ماحولیات کے حوالے سے, آپ نے 70 برسوں میں کیا کیا؟ یہ تب کیا جب آپ کو ویسٹ نے کہا, جب برطانیہ نے کہا کہ آپ کے پاس اسموگ ہے, پھر آپ کو فنڈنگ ملی وہاں سے تو آپ کود کر میدان میں آگے. یعنی آپ پولیو کے قطرے تب پلاتے ہیں جب آپ کو فنڈنگ ملتی ہے. آپ پولیس ریفارمز کی بات تب کرتے ہیں جب آپ کو فنڈنگ ملتی ہے. آپ بلدیاتی نظام کو بہتر کرنے کی بات تب کرتے ہیں جب آپ کو فنڈنگ ملتی ہے. تمام وہ جو ہماری ترجیحات ہیں وہ تب شروع ہوتی ہے جب فنڈنگ آتی ہے. فنڈنگ نہ ہے, ہمیں پرواہ کو نہیں ہے. ایجوکیشن ریفارمز پروگرام پاکستان میں شروع ہوا تھا, اطہر کاظمی صاحب, وہ بھی فنڈنگ تھی کہ ہم اپنے ایجوکیشن نظام کو بہتر کریں. فنڈنگ آئی, ٹیچرز ٹریننگ کے لیے فنڈ آیا باہر سے کہ ہم اپنے ٹیچرز کو بہتر کریں, لیکن وہ بھی پیسے ہم کھا جاتے ہیں. در حقیقت ہمارا مسئلہ بدنیتی ہے, کرپشن ہے, اور ہمارے ذاتی مفادات ہیں. اس لیے ہم اگر نکل جاتے ہیں تو تب کئی بہتری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے.